بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق نمبر 13 ہے، اور جو ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا وہ سبق نمبر 12 تھا۔ اس کے اندر نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قواعد کا ذکر تھا، جن میں سے ہم نے 2 پڑھ لیے تھے۔ وہ 4 قواعد کیا تھے؟ وہ 4 قواعد تھے اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ تو ہم نے پچھلے درس کے اندر ان میں سے 2 قواعد پڑھے تھے، ایک اظہار کا قاعدہ، دوسرا اخفاء کا قاعدہ۔ تو اس کی مشق بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لی۔ تو کہاں کہاں پر اظہار ہوگا، کہاں کہاں پر اخفاء ہوگا۔ تو اخفاء کے اندر تو گناہ ہوتا ہے، لیکن جو اظہار ہوتا ہے وہاں پر گناہ نہیں ہوگا۔ باقی اس کے جو 2 قواعد رہتے ہیں ادغام اور اقلاب، تو اس کا بیان آگے سبق نمبر 14 کے اندر آئے گا۔ آج کا جو سبق ہے سبق نمبر 13، اس کا تعلق چونکہ آگے والے سبق کے ساتھ ہے، تو اس سبق نمبر 14 کا سمجھنا اس سبق نمبر 13 پر موقوف ہے۔ تو آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے تو آگے والا سبق بھی سمجھ آئے گا۔ تو آج کا سبق ہے تشدید کے بارے میں۔ تشدید کو شد بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے چند قواعد یہاں پر ذکر کریں گے۔ کہتے ہیں کہ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی تشدید والا، ٹھیک ہے۔ اور مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ اب جو مشدد حرف ہے جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے، اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت کے مطابق پڑھتے ہیں، اور یہ دوسری مرتبہ۔ اور پہلی مرتبہ یہ جو حرف ہے مشدد حرف ہے، اس سے پہلے جو متحرک حرف ہوتا ہے، متحرک یعنی حرکت والا، چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، تو ان تینوں حرکات والا جو حرف ہوتا ہے اس کو متحرک کہتے ہیں۔ تو تشدید سے پہلے جو متحرک حرف ہوگا اس کے ساتھ اس تشدید والے کو ملا کر پڑھیں گے، اور دوسری مرتبہ اس کے اوپر جو اپنی خود کی حرکت ہے اس کو بھی پڑھیں گے، جیسے حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ پہلی مرتبہ کیا کیا؟ حمزہ کو تا سے کے ساتھ ملایا، یعنی تا سے پہلے جو متحرک حرف ہے اس کے ساتھ تا کو حمزہ کے ساتھ ملایا، جیسے حمزہ تا زبر ات۔ اور دوسری مرتبہ جو تا کی خود اپنی حرکت ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھا، تا زبر تا، تو یہ بنا ات۔ تو اسی طرح باقی حروف بھی ادا کریں گے۔ تو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے فیضان تجوید کے اندر بھی پڑھا تھا، گناہ کے سبق کے اندر۔ ابھی جو ریوائز ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے سنایا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد میں گناہ کرنا یہ واجب ہے، یعنی ہر جگہ جہاں جہاں پر میم مشدد ہوگا یا نون مشدد ہوگا وہاں پر اس کو گناہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور آگے بتا رہے ہیں کہ گناہ کا مطلب کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے، گناہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جیسے آواز کو ہم ناک میں لے جاتے ہیں تو وہاں سے پھر اس آواز کو نکالتے ہیں، تو یہ گناہ ہوگا، اور اس کی مقدار 1 الف ہے، یعنی 1 الف کے برابر، یعنی 2 حرکات کے برابر۔ 1 الف 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے، تو 1 الف کے برابر یا پھر 2 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر گناہ کو ادا کریں گے۔ جیسے حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، ام ام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نون کے اندر بھی گناہ ہوگا، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان ان، یعنی گناہ کریں گے لیکن اس کی جو مقدار ہوگی، اس کی جو لمبائی ہوگی، اس کی ہم 1 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں،
پچھلے اسباق کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ قوف، تو، با، جیم، دال یہ حروف قلقلہ ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حروف مشدد ہوں گے تو ان کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی ان کے اندر خوب قلقلہ ظاہر ہوگا۔ جیسے حمزہ تو زبر ات، تو زبر تو، ات تو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر حروف قلقلہ کے اندر خوب جماؤ ظاہر ہوگا۔ تو حروف قلقلہ کا رنگ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ ریڈ کیا ہوا ہے۔ تو جہاں جہاں پر حروف ریڈ آئیں گے، سرخ آئیں گے، تو وہاں پر قلقلہ ہوگا۔ اور گرین جو ہے وہ نون مشدد اور میم مشدد کا انہوں نے رنگ گرین رکھا ہوا ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر ان کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے کہتے ہیں پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو۔ پہلا حرف متحرک یعنی حرکت والا ہو، اور درمیان میں جو حرف ہے وہ ساکن ہو، اس کے اوپر سکون ہو، اور اس کے بعد جو تیسرا حرف ہے وہ مشدد ہو۔ تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، ساکن حرف کو چھوڑیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تین حروف کا ذکر کیا ہے۔ پہلے ہے متحرک حرف، اس کے بعد آتا ہے ساکن حرف، اور ساکن کے بعد آتا ہے مشدد حرف۔ تو درمیان کے اندر جو ساکن حرف ہے اس کو ہم کبھی کبھار کیا کر دیتے ہیں؟ مائنس کر دیتے ہیں، پھر متحرک حرف کو ڈائریکٹ ہم مشدد حرف سے ملاتے ہیں۔ جیسے عین زبر ا، با دال، تا زبر بت، تا میم پیش تم، عبد تم۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ با یہ متحرک حرف ہے، اس کے بعد دال آ رہا ہے، دال چونکہ ساکن حرف ہے، اس کے بعد تا آ رہا ہے، تو تا مشدد حرف ہے۔ تو درمیان کے اندر جو ساکن حرف دال آ رہا ہے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ با کو ڈائریکٹ ہم تا سے ملائیں گے اور تا کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے عبد تم۔ تو یاد رکھیں یہ جو قاعدہ ہے یہ اکثری قاعدہ ہے، بسا اوقات ہم ایسا بھی نہیں کرتے، ساکن حرف کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قاعدہ اکثری ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں بھی واضح فرق کریں، ٹھیک ہے۔ جو ملتے جلتے حروف ہیں ان کے اندر فرق کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ چلیں کوئی اور ایک پڑھنا شروع کریں۔ پیش تا زبر تا، تا ات تا، ات تا، ات تا۔ حمزہ تا زبر ات، تو زبر تو، ات تو۔ حمزہ تا زیر ات، تو زبر تو، ات تو۔ حمزہ تو پیش ات، تو زبر تو، ات تو، ات تو، ات تو، ات تو۔ حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، از زا۔ حمزہ زا زیر از، زا زبر زا، از زا۔ حمزہ زا پیش از، زا زبر زا، از زا، از زا، از زا، از زا۔ حمزہ وال زبر ام، وال زبر را، را۔ حمزہ وال زیر ان، وال زبر را، را۔ حمزہ وال پیش از، وال زبر را، را، اب را، را، را۔ حمزہ وا زبر از،
वो ज़बर वो अफ वो हमज़ा वो ज़ीर इज़ वो ज़बर वो इज़ वो हमज़ा वो पेश उस वो ज़बर वो उस वो अफ वो इज़ वो उस वो हमज़ा सा ज़बर अफ सा ज़बर सा अफ सा हमज़ा सा ज़ीर इज़ सा ज़बर सा इज़ सा हमज़ा सा पेश उस सा ज़बर सा उस सा अफ सा इस सा उस सा جی آگے کوئی اور پڑھیں. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھنا شروع کریں عتیق الرحمن بھائی.